قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہد فی اللہ حق جہادہ وقال اللہ تعالیٰ ووجدک ضالا فہدی وقال اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، مجھے جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے وہ اصل میں علامہ اقبال کا، انہوں نے غالباً مسجد کرتبہ کا آخری شعر ہے وہ کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ دیکھیے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کریشن میں سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا، جیسا قرآن میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور جب اللہ نے اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور، اس کا ایمبیشن، اس کا مشن تمام کریشن سے سب سے کیا ہو، اعلیٰ اور عرفہ ہو۔ اگر وہ جس طرح بھیڑیں ایک ریوڑ کی طرح چل رہی ہیں ایسا انسان چلے، یا پانی جس بہاؤ میں بہہ رہا ہے انسان اسی بہاؤ میں اپنے آپ کو ڈال دے، تو یہ اس کا اعلیٰ مقصد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دراصل مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک موقع سے نوجوانوں سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ مجھے بہت اعلیٰ IAS آفیسر بننا ہے، کسی نے کہا کہ میں تجارت میں یہ فلاح کر لینا چاہتا ہوں، کسی نے اپنے ایکیڈمک کیریئر کو بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ نوجوانوں کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ مشن اور نصب العین ہے ہی نہیں ہے، کس راہ پر اپنی زندگی کو آگے لے جا رہے ہیں۔ دراصل جو صحیح شعور زندگی کا ہے، جیسا آپ نے دیکھا کہ ہمارا زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے انسان کا، وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تبھی ہی وہ ایمبیشن جو اس کو وہ پاتا ہے، اسی کے ذریعے اس کی تکمیل کے لیے جو انسان کو سامان کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، خون جگر۔ جو شعور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ انسان اس میں خون جگر نہ لگائے۔ خون جگر کیا ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا؟ خون جگر در حقیقت انسان کی عقل، جذبات اور توانائی تینوں جب تک اس کام میں نہ کھپیں تب تک صحیح معنوں میں وہ عمل اپنا کوئی نقش نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے یہ تینوں بات کو دھیان رکھیے، عقل کی پوری صلاحیت کہ وہ کن کاموں کا انتخاب کر رہا ہے، وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے کون سا زیادہ راجح کام ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے ایموشن اور جذبات اس کے ساتھ کیا ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی پوری توانائی وہ اس کام میں کیا کر دے، جھونک دے، تب اللہ تعالیٰ اس کام میں نصرت اس کے ذہن کو راہ روشن کرتا ہے، اور پھر کامیابی اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ اس عقلی جدوجہد کی طرف بات ہے کہ آپ سرکردہ راہ تھے، کیا ہم نے تمہیں راہ نہیں دکھائی؟ غار ہرا کی بات آئی، آپ اکیلے میں کیا غور و فکر کر رہے تھے، کیا وہ کون سی راہ ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کو کیا کروں، پا سکوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس مقصد اور نصب العین کو آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ صرف کسی دوست کی وجہ سے، کسی بہاؤ کی وجہ سے نہ ہو۔ جن کاموں کو آپ اختیار کر رہے ہیں اپنی عقلی پوری صلاحیت اس میں لگائیے کہ ہاں یہ کام میری ذات کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے یا نہیں، تب آپ اس کام کا کیا کیجئے، انتخاب کیجئے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس جو چیز ہے، اس چیز کے لیے انسان کو دوسرا پہلو کیا آتا ہے کہ جب شعور انسان کا پختہ ہوگا تو اس کے اوپر جو کامیابی کا اس کو یقین پیدا ہوتا ہے۔ جو کام آپ سمجھ بوجھ کر اختیار کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میں ضرور کیا ہو جاؤں گا، سکسیس ہوں گا۔ ورنہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سوچ اور فکر میں اضمحلال ہے تو آپ کے اندر کبھی پختگی آئے گی نہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جو دوسری میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے، اور وہ کیسا یقین پیدا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ سوجی تو آپ نے کیا کیا؟
سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، عرب کے لوگوں کو بلا کر، اے لوگوں میں ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم قبول کر لو سارا عرب اور عجم تمہارا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس فکر پر، اس سوچ پر جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ دوسرا آپ دیکھیے پہلو کہ جب خانہ کعبہ میں ایک شخص آپ کو عبادت کے لیے جانے نہیں دے رہا ہے، آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا وہ چابی عطا کروں گا۔ یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی مقصد اور شعور کو سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو جو میں نے بتایا کہ وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، بہت ساری نعمتیں اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت شعور کی نعمت ہے، جس کو کیا کہا، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نبی جو نعمت اللہ نے تم کو دی اس کو تم کیا کرو، بیان کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ یہی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا نصب العین اور اس کا شعور سے بڑی کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے کیا کہا گیا، اس کا لوگوں میں کیا کرو، اظہار کرو۔ اب اس اظہار کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، ہماری پوری توانائی جو انرجی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی وہ ہم کو کیا کرنی پڑے گی، اس کام میں لگانی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی کیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو تم اپنے کو ہلاک کر دو گے؟ وہ دیکھیے جوانی توانائی کی اس ایکسٹریم کو دیکھیے کہ اپنی پوری کوششوں کو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، اس میں جھونک دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ لوگ آگ میں گر رہے ہیں اور میں کمر پکڑ کے کیا کر رہا ہوں، اس کو کھینچ رہا ہوں۔ یہ ایموشنز اور یہ توانائی۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ جب آیا تو آپ تھک کر اپنے گھر میں آئے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی پتا چلتا ہے قافلہ آیا ہے آپ اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے ابھی آپ تھک کر آئے ہیں، تھوڑا کیا کر لیجئے، کھانا تو کھا کے آرام کر لیجئے۔ کہا خدیجہ اگر یہ قافلہ چلا گیا تو کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، اس شعور کا اظہار نہیں کیا۔ غور کیجئے، اپنی توانائی کو لگانے کے لیے جب شعور پختہ ہوتا ہے تو انرجی بھی انسان، پھر جو ہم لائف سٹائل یہ سب گفتگو کرتے ہیں یہ پیچھے رہتی ہے۔ انسان کے سامنے اصل کیا ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے جس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، کھپاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس چیز کو دھیان رکھیے، اور اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یقین تھا اس یقین پر اتنا ہی آپ کی کیا تھی، توانائی اور جدوجہد لگ رہی تھی۔ جس کو قرآن مجید اس طرح کہتا ہے مومنوں کے حوالے سے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا، اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ کب اللہ ان کو موقع دے اور اپنی وہ باری کو کیا کر سکے، ادا کر دے، اور انہوں نے ذرا بھی اس میں کمی نہیں کی۔ یہ جذبات اس مشن کے ساتھ انسان کے وابستہ جب تک نہیں ہوں گے تبھی صحیح معنوں میں کوئی عمل، کوئی فکر دوسرے انسانوں پر دیر پا اثرات نہیں ڈالتی۔ یہ بات سب سے زیادہ ہمیں دھیان رکھنی چاہیے۔ اور جو خاص بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ انسان کسی کام میں اپنا عقل، توانائی اور جذبات جب لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں، جو مقصد انسان اختیار کرے اور اس مقصد کے لیے تینوں چیز وہ اختیار کرے، اس مقصد میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کائنات میں آپ دیکھتے ہو بہت سے، ہر جگہ ہر علاقوں میں پھول اگتے ہیں، کیوں؟ کیکٹس کا جو پھول صحرا میں اگتا ہے وہ زیادہ خوشبو دیتا ہے، دیر پا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو گل لالا کو اختیار کیا، کیوں؟ جو پھول مشقت میں پروان چڑھتا ہے اس کے اندر تازگی، خوشبو، ہر چیز کیا ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کام میں بھی، مشن میں جب انسان کھپاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کچھ رمق، کچھ روشنی اور کچھ اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہی بات آپ دیکھیے کہ ابن خلدون کا تاریخ میں آج نام کیوں ہے، کیوں بانی عمرانیات کے اعتبار سے اس کا لوگ آج بھی غیر اور سب اعتراف کرتے ہیں۔ تاریخ کو لوگ صرف قصے اور کہانی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے بتاتے تھے۔ اس نے قرآن پر غور کر کے تاریخ کو ایز اے عمرانیات کے سوشیولوجی کے علم کی حیثیت سے کیا کیا، پیش کیا۔ جب اس نے خون جگر لگایا تو آج بھی سوشیولوجی کا بابا آدم کسے قرار دیا جاتا ہے، ابن خلدون کو۔ کیا یہ اسی طرح اس نے انسانی سماج پر اثرات چھوڑے اس خون جگر کے بغیر؟ ایسا سمجھتے ہیں آپ؟ اس نے اپنی پوری زندگی اس علم کے لیے کیا کر دی، کھپا دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے جیمس واٹ، نیوٹن،
ان کو ایک دھن سوار تھی اور اس میں انہوں نے دن رات سونا چھوڑو کھانا چھوڑو کوئی فکر نہیں، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ نور ڈالتا ہے۔ وہ جو کشش ثقل کا قانون یا جیمز واٹ نے جو دوسری تحقیق کی جس سے دوسری انسانیت فائدہ اٹھائی، وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورا اپنے آپ کو عقل، جذبات اور اپنی توانائی کے ساتھ اس میں کھپاتا نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ جتنے آرٹ اور حسن جو دنیا میں آپ دیکھتے ہو، اس کے اندر بھی جس شے میں خون جگر لگا وہ چیز دنیا کے عجوبوں میں عجوبہ بن گئی۔ آپ تاج محل کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تاج محل کو اس پہلو سے دیکھیے کہ شاہ جہاں کا جو ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ تھا وہ اپنی اس کی انتہا پر تھا، جس نے اس کو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں ایک عجوبہ بنایا۔ آپ دیکھیے مغل اعظم فلم کیوں اتنی شاہکار ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ آصف جو تھا 10 سال وہ موہن اسٹوڈیو میں چٹائی پر سوتا رہا، گھر کو نہیں گیا ہے، اس لیے کہ اس کا پورا جھونک دیا اس نے اپنے آپ کو، اور اپنے اس آرٹ کے اندر، اس ذریعے کے اندر اپنے آپ کو اس نے لگایا، اور پھر 4 سال مزید اور اس کے شوٹنگ کے لگے، تو 14 سال اس شخص نے اپنے آپ کو گھر بار چھوڑ کر اس میں لگایا ہے، تب آج تک وہ فلم اپنے کیا رکھ رہی ہے؟ اثرات رکھ رہی ہے۔ میں اس سے قطع نظر ہٹیے کہ وہ کیا صحیح اور غلط ہے، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز میں انسان خون جگر لگاتا ہے، چاہے آرٹ اور فن ہو، چاہے علمی حیثیت سے ہو، چاہے سائنسی تحقیقات ہو، تب جا کے وہ چیز کیا کرتی ہے؟ کچھ دنیا کو دیتی ہے اور کچھ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن صحیح ایک پہلو سے ساتھیوں، میرے اور آپ کے لیے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تو ان مقاصد، چھوٹے چھوٹے مقاصد سے بڑھ کر ایک بلند نصب العین دیا۔ بانی جماعت نے جب آج سے 70 سال پہلے دیکھیے کہ ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ دہریت اور کمیونسٹ ہو رہا تھا، اور اس نے ایسا غلبہ اس پڑھے لکھے طبقے پر ڈالا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمیونزم کے ساتھ وابستگی کو مسلمان دانشور اپنا فخر سمجھنے لگے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے، کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اسلام کو آؤٹ آف ڈیٹ مذہب جو معاملات زندگی اور نظام حیات کی طرح سمجھا جانے لگا تھا، اس کو پورے عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ یہ پیش کیا کہ اسلام آج بھی کیا کر سکتا ہے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے مشہور دانشور پاکستان کے احمد جاوید جو اقبال اکیڈمی کے صدر ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی کے اجلاس میں یہ بات کہی کہ بانی جماعت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، میں بنا مبالغے کے وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 1200 سال میں ایسی شخصیت جس نے اتنی وسعت کے ساتھ پوری انسانی دنیا پر، عالم اسلام پر، جو عالم اسلام نہیں عالم انسانیت پر جو اثرات ڈالے، ایسی کوئی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ کہتا ہے چیچنیا میں ایک شخص، وہ کہتے ہیں چیچنیا میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرا امام مودودی ہے۔ زولو قبیلہ افریقہ کا وہ کہتا ہے کہ میرا امام کون ہے؟ مودودی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو دوسرے علاقے ہیں جاپان، وہاں پر بھی وہ یہ شخص کہتا ہے۔ اور آپ زیادہ اور گہرائی سے جائیے اخوان المسلمون مصر کی، انہوں نے اپنی فکری ضرورت کو بانی جماعت کی تحریروں سے پورا کیا ہے۔ ایک بڑا پہلو گو کہ اس میں حسن البنا شہید، سید قطب شہید، یہ سب کی خدمات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو فکری ضرورت کو بڑی حد تک مولانا مودودی کے لٹریچر نے کیا کیا؟ پورا کیا۔ اسی طرح جب یہ ایران میں ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان کی جماعت کا اور ہندوستان کا، تو خمینی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی نظام پر استحکام کے لیے ہم نے مولانا مودودی کے لٹریچر سے کیا کی ہے؟ مدد لی ہے۔ تو یہ جو مختلف، اور جو نجم الدین اربکان ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے، یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی مولانا مودودی کی لٹریچر سے کیا لیا ہے، گو کہ بدیع الزمان نورسی کا اپنا رول ہے، لیکن اس کے باوجود فکری ضرورت کو بڑا حد تک یہ بانی جماعت کی تحریروں نے پورا کیا۔ تو آخر یہ چیز کیا ایسے ہی ان کی فکر جو آج تک یہ پورے جگہوں پر پھیلی ہوئی آ گئی؟ آپ دیکھیے ان کا خون جگر کہ بفیلو ہسپتال میں آخری زندگی کے لمحات ہیں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے، گشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں وہ اورینٹلسٹ لوگوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا ہے مجھے بتاؤ، پھر ایک جواب لکھاتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں۔ یہ جذبہ جنو جس شخص کے اندر ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی دماغ ذہن میں نور پیدا کرتا ہے، دوسرے انسانوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی، یہ پوری زندگی اس کی مثال ہے کہ آپ دن میں تحریک کے کاموں میں ہیں،
رات میں اپنی نیند کو ترک کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تفہیم لکھ رہے ہیں، کبھی لٹریچر لکھ رہے ہیں، کبھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ اتنا وسیع الاطراف حیثیت سے اسلام کو جدید قالب میں پیش کرنے کا جو فکری خلا کو انہوں نے پورا کیا، وہ اسی خون جگر کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے وہ آخری لمحات میں جب بیمار ہوئے تو ان کا ایک جملہ ہے، بہت سونے میں تولنے کے میں نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے لیے بڑے بطور عبرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کو جس طرح اس تحریک اور اسلام کے لیے کھپایا، آج بوٹی بوٹی میرا اس سے کیا لے رہی ہے؟ انتقام لے رہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اس درجے اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کے ساتھ اس شخص نے لگایا، تبھی میں اور آپ اس شعور سے آشنا ہوئے ہیں ساتھیوں، ورنہ آپ سوچئے کہ ہم اور آپ بھی اللہ بہتر جانے کہاں ہوتے۔ ان پڑھے لکھے طبقے سے پوچھئے جو لوگ دہریت میں تھے اور وہ کدھر آئے؟ اسلام کی طرف آئے۔ وہ اس کی وجہ وہ خون جگر تھا جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس میں لگایا۔ لیکن آج ہم پھر اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جب ایک فکری اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ پورا یورپ نے مذہب یا اللہ کو مائنس کر کے جو ٹیکنالوجیکل ترقیاں کی، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کوئی عملاً حیثیت نہیں رکھتا۔ دیکھو ہم نے پورے نئے سماج کو کیا چیزیں دی اور تم کیا اللہ کی بات کرتے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف ایک نفسیاتی تسکین کے لیے تو رکھتا ہے، لیکن ایک زندہ خدا کی حیثیت سے ان کی زندگی میں اللہ کو انہوں نے عملاً یہ کر کے بتایا کہ دیکھو اس کو مائنس کر کے بھی ہم نے کیا کی، کیا ترقی کی۔ لیکن افسوس کا المیہ یہ ہے کہ ان کو اس علمی قالب میں قرآن کی حقانیت یا قرآن نے جو تعلیمات پیش کی اس کے رول ماڈل کی حیثیت سے وہ جدوجہد اہل اسلام کا اور تحریک اسلامی کا بھی طبقہ نہیں کر سکا۔ ہم اسلامک بینکنگ شور کرتے ہیں، ہم یہ بتائیے کہ ہم نے بطور اسلامک بینکنگ کے رول ماڈل کی حیثیت سے کہاں لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کیا۔ میں ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب ایک شہر اپنی وسعت کو اختیار کر لے تو دوسرے شہر بتائیں۔ آج دنیا ٹھوکر کھا کے اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ ہائیجینک مسائل، صحت کے مسائل، دوسرے مسائل شہر کی زیادہ کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب علامہ اقبال اس بات کو مسئولین کے سامنے انہوں نے رکھا کہ ہمارے پیغمبر نے یہ بات فرمائی، تو وہ معلوم ہے اس نے اسٹیج پر اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا اور کہا تم لوگ کیسے ہو کہ ہم کو یہ بات نہیں بتائی تم نے۔ اور یہ حیثیت سے ریسرچ کر کے جو لوگ آرکیٹیکٹ ہیں یا جو لوگ جیولوجی کا علم جانتے ہیں، شہری سماجیات کا علم، اس حیثیت سے اس حدیث مبارک کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے یہ کیسے اخلاق پر، کیسے سماج پر اثرات غلط مرتب کرتی ہے، یہ بات اگر اہل ایمان لاتے تو کیا حاصل ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج دعوت کے اعتبار سے ہم مہاراشٹر میں رہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا برہمن طبقہ، جو مذہبی طبقہ جو سنسکرت کو جانتا ہے، کون لوگ ہیں اپنے آپ کو کھپا کر اس سنسکرت کا علم حاصل کر کے جو توحید اور آخری نبی کی تعلیمات ہے اس کو ان کے قالب میں پیش کر سکے۔ یوسف القرضاوی صاحب نے بہت صحیح بات بتائی کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اسلام کے لیے ہم جان تو دینے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے لیے زندگی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی ایک اس اعلی مشن کو، اس خلا کو پور کرنے کے لیے بے نیاز ہو کر کہ قطع نظر اس سے زندگی میں وہ کام انجام ہو یا نہ ہو، اس کام کو اپنے والے لگانے والے لوگ کہاں ہیں جو اس حیثیت سے جو مولانا مودودی نے جس کام کو کیا اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہیں آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں اس وقت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ خون جگر کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ انسان اس کے اندر سیکریفائس، لائف سٹائل کی قربانی یہ نہ دے۔ آپ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لائف سٹائل تھی ان کی، اعلیٰ قسم کا عطر، اعلیٰ قسم کی پوشاک، لیکن جب اس مقصد کا شعور حاصل ہوا کیا کیا انہوں نے؟ سب ان کو ترک کرنا پڑا۔ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو چاچا کہتا ہے یہ لباس بھی تمہارا نہیں ہے مصعب۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو پیوند لگا ہوا کاٹا کا وہ رکھ کر اس چمڑے پر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مصعب کیا زندگی گزارتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے جو اعتماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر پہ کیا کہ مدینہ میں ان کو اپنے مشن کے لیے بھیجا، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 قبائل کی اکثریت کو ان کے ہاتھوں کیا کیا؟ اسلام ان کے ذریعے قبول ہوا۔ تو یہ جب قربانی ہوتی ہے تو دوسری انسانیت پر کیا ہوتا ہے؟ اثر پڑتا ہے میرے ساتھیوں۔ اور آج یہ جو بات میں نے مصعب بن عمیر کی کہی، ہم کو ایسا لگتا ہوگا کہ بھائی صحابہ نے یہ بات کیا، میں ہماری جماعت کی بات بتاؤں
مولانا افضل حسین صاحب جو قیم جماعت تھے، یہ اس وقت ذاکر حسین صاحب اور افضل حسین صاحب دو ہی ایسی شخصیت ہے جو ایجوکیشنسٹ کا جو ہائی پڑھائی کا لیول ہوتا ہے اس پر تھے۔ مولانا افضل حسین صاحب کہتے ہیں کہ بانی جماعت کی تحریر سے جب میں یہاں آیا تو تم لوگوں کو تو تحریک میں جو تم آ رہے ہو پہلے سے داڑھی رکھے ہوئے ہو، ہم لوگ تو بنا داڑھی کوٹ پینٹ پہننے والے لوگ تھے، ہم کو تو سب سے پہلے مخالفت ہمارے گھر میں شروع ہو گئی ہماری بیویوں کے ذریعے کہ یہ کون سا دین تم نے اختیار کر لیا، تم کو تو وہ بھی چیز نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگ جس انداز سے مطلب اس سوچ اور فکر کے واسطے سے اس تنظیم یا تحریک میں داخل ہوئے ہیں، تو یہ جو چیز ہے اس پر ہم کو ہماری لائف سٹائل پر غور کرنا چاہیے۔ جب انسان اس کی قربانی دیتا ہے تو اکیلی شخصیت کیا اثرات ڈالتی ہے، اس کے لیے میں دو ایگزامپل آپ کو دوں گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، یہ قریب 94 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1946 میں یہ پیرس میں گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو علمی قالب میں ان کے مختلف چیزوں کو پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا، یہ ایمبیشن انہوں نے لیا۔ اب 9 زبانیں انہوں نے پوری یورپ کی سیکھی، جس میں سے 6 زبانوں میں وہ فلوئنٹ بولتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی لائف سٹائل کیا تھی؟ ایک اٹیچی تھی جس میں 2 لباس ہوتے تھے، وہی پہنتے تھے، دھوتے تھے، اور کہیں پروگرام بھی ہوتا تھا اسی میں جاتے تھے۔ لائم لائٹ سے اپنے آپ کو کیا رکھا؟ دور رکھا۔ ٹیلی فون تک 4 مالا چڑھ کر جس گھر میں رہتے تھے 10 بائی 10 کے، ٹیلی فون بھی نہیں رکھا کہ میرا تحقیق و تصنیفی کام کیا ہوگا، متاثر ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کے اس علمی خدمات پر جو ایوارڈ ان کو دیے گئے وہ ایوارڈ بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ شاہ فیصل ایوارڈ کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی کی خدمت پر کوئی ایوارڈ نہیں لوں گا، میں تو اپنے ایوارڈ کو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ یہ جس شخص نے کام کیا اس کا اثر کیا ہوا، اس کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ 50 سال میں پر ڈے 3 لوگوں نے قبول اسلام ان کے ہاتھوں میں کیا ہے۔ یہ یورپین دنیا پر جو ان کا احسان اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیا، یہ اس شخصیت کے خون جگر لگانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کوئی میں ایگزیگریٹ کر کے رپورٹ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ شخصیت نے جب اپنے آپ کو اس میں کھپایا تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا پیدا کیا، ان کی بات، ان کے علمی حیثیت سے تاثیر۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹی میں ان کی کتاب اس زبان میں چھپ کر کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے وہ پہلو کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ کہیں گے کہ ارے بھائی یہ اب حمید اللہ صاحب کی بات، میں آپ کو آپ کے کلیان کی بات کہتا ہوں۔ مولانا شمس فیضا صاحب کو آپ جانتے ہیں، مولانا ریاض صاحب کو بمبئی کے کل نام آیا آپ جانتے ہیں۔ مولانا شمس صاحب 10ویں پاس تھے، مولانا ریاض صاحب 7ویں پاس تھے، لیکن آپ دیکھیے انہوں نے جب اس شعور کو حاصل کیا، سیلف میڈ آدمی مولانا شمس پیرزادہ ہے رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے عربک سیکھی اور اپنے علمی سطح کو کیا بڑھایا کہ مفسر قرآن ہوئے، ایک بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی۔ یہ ایسے ہی ان کو حاصل ہو گئی بنا خون جگر کے۔ ان کی لائف سٹائل میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں اس ادارے میں ٹرسٹی ہوں، بہت سی باتیں ہوتی ہے جس سے معلومات ہوتی ہے۔ دودھ میں کھڑے رہ کر سینٹر میں وہ شخص لائن لگا کر اپنا ذاتی دودھ لیتا ہے۔ دوسری بات، جو چپل پلاسٹک کی میں نے ان کی دیکھی، چاہے بڑے سے بڑے اجلاس میں ان کو بلایا جائے، وہ لائف سٹینڈرڈ ان کا کوئی چینج نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ایک بار ان کو صرف باتھ روم کے اوپر ٹاکی لگانے کے لیے کہا گیا کہ صبح 4 بجے آپ اٹھتے ہو اور پائپ سے کیا بھرتے ہو، پانی بھرتے ہو، تو انہوں نے کہا میرے کو اس کی حاجت نہیں ہے، میں تو صبح اٹھتا ہی ہوں، اپنا پانی بھر لوں گا، میں کیوں یہ ٹاکی لگاؤں۔ دیکھیے اس طرح کی قربانی اور ڈیڈیکیشن انسان کے اس پہ کیا لاتا ہے، در حقیقت اس کے اندر تاثیر لاتا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر کیا چھوڑتا ہے، اثرات چھوڑتا ہے میرے ساتھیوں۔ پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر مولانا ابواللیث صاحب کی شخصیت، مولانا مسلم صاحب جو اتنے بڑے خاکسار تحریک کے اور جو دعوت کا اخبار اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور مشاورت، ان کا وہ احترام تھا کہ اس کے بغیر، ان کے آئے بغیر میٹنگ شروع نہیں ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ کیسے جماعت اسلامی میں آئے؟ انہوں نے مولانا ابواللیث صاحب سے یہ کہا کہ مجھے کچھ جماعت کے بارے میں شکوک ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ مولانا ابواللیث صاحب نے کہا کہ کل صبح میرے گھر پہ ناشتے پہ آ جانا۔ جب وہ ناشتے پہ گئے تو مولانا ابواللیث صاحب رات کی سوکھی روٹی کھا رہے تھے، وہی ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کو کیا اشکال ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرے سب اشکال کا جواب مل گیا۔ تو در حقیقت شخصیات بھی جو متاثر ہوتی ہیں وہ انسان کے اس ایثار اور اس مشن کے لیے اپنے آپ کو لگانے سے ہوتی ہے، نہ کہ بہت سی خوشنما آفس، بہت سے خوشنما انسان کے اپنے لباس، یہ انسان کو وہ متاثر نہیں کرتے جو انسان کی یہ ذاتی علمی اور ایثار کی قربانیاں لوگوں کو کیا کرتی ہے، متاثر کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں منشی ہدایت اللہ صاحب، رام
پور کا جو باغ ہے وہ ان کا خود کا تھا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ جماعت کو دفتر نہیں ہے تو مولانا مودودی کو شعور حاصل کرنے کے بعد کہا کہ میں یہ جگہ کیا کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور اس کے سوا کوئی ان کی جگہ نہیں تھی، اور یہ کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ مجھ کو یہاں باغبانی کے اعتبار سے کام دے دیجئے، کیونکہ ان درختوں کے ساتھ مجھے بڑی وابستگی ہے۔ سوچئے آپ کہ اس جگہ کا مالک اپنے آپ کو وہاں کا خادم کے حیثیت سے اس مشن میں کیا کر دے رہا ہے، لگا دے رہا ہے۔ تو یہ ایثار اور قربانی کی وجہ سے یہ تحریک اسلامی کا بڑا جہاز جو جس پہ ہم اور آپ آج سوار ہیں یہ ہم کو نظر آتا ہے، یہ اس خون جگر کی وجہ سے میرے ساتھیوں ہوا ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا تحریک کا شعور دھندلا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر وہ یقین نہیں۔ ہم جو یہ بات بولتے ہیں ڈیڈیکیشن نہیں، ہم یہ بولتے ہیں ہمارا علمی یہ مسئلہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مقصد اور شعور، حقیقی شعور جو غور و فکر کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے، اس میں ہمارے کمی ہے۔ اسی وجہ سے جذبات اور اس کو مشن کے حیثیت سے لینے کے لیے ہم کیا ہو گئے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ در حقیقت ہوا یہ ہے کہ ہم نے حالات کا جو گلیمر ہے، کسی نہ کسی سطح پر ہم کیا ہو رہے ہیں، اپنی ترجیحات میں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو کام پذیرائی کے ہیں وہ ہم جلد اس کو حاصل لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، لیکن جن کاموں کا اثر انسانی زندگی پہ پڑتا ہے لیکن وہ دیر سے حاصل ہوتے ہیں تو انسان اس سے کیا کر لیتا ہے، پیچھے جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے۔ آج ہم بالکل ایک این جی او کی طرح ہر ان کاموں کو لے لیتے ہیں جس میں عوام اس کو بڑا پسند کرتی ہے، لیکن کسی شخص کی فکر بنانا، کوئی اس نوعیت کا فکری تحقیقی ریسرچ بنانا جس سے لوگ دوسرے لمبے عرصے میں دنیا پر اس کے اثرات ہوں، اس کام کے لیے ہماری وہ چیز نہیں ہے، اور اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور یہ مرکز میں بھی یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ ہم این جی او ہیں یا ہم تحریک اسلامی جو ہماری آئیڈیولوجیکل فکر ہے، یہ چیز کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دوں، اب آپ لوگ 1 مہینے پر میٹنگ کرنے والے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب سمجھتا ہوں ان سب باتوں کا۔ مجھے بتائیے کہ ہم پلاننگ کرنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کلیان کا آج کے جدید علوم سے سہارا لے کر انالیسس کرتے ہیں؟ یہاں کتنے لوگ ہیں، ان کی سماجی سائیکالوجی کیا ہے، غیر مسلموں کے اندر کتنے طبقات ہیں جو کلیان کے اندر یہ رجحان اور یہ مزاج رکھتے ہیں؟ ہم اٹھے، ایجنڈا بھی پڑا نہیں، اور میٹنگ میں آ کر بیٹھے اور تبادلے شکوک کر کے ایک فیصلہ کر دیا۔ ارے میں یہ کہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ ہم اس میٹنگ میں خون جگر نہیں لگاتے تو ہمارے منصوبوں کی ترجیحات میں کیا اللہ تعالیٰ صحیح رخ اور رہنمائی دے گا؟ در حقیقت خون جگر لگتا ہے تو روشنی اللہ پیدا کرتا ہے، اور خون جگر نہیں لگتا تو بس وہ بھیڑ کی طرح انسان اپنی ترجیحات کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر دوسرے انسانوں پر کیا پڑے گا، میرے اس نصب العین کے لیے اعلیٰ مجھے کیا کام اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری سپیچز کا المیہ ہے۔ بڑے بڑے ہمارے اوریٹر آخری مومنٹ پر کیا کرتے ہیں، پوائنٹ لکھتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ ارے ایک بار وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، ایک بار مخاطب کون ہے، اس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اس پر سوچتے ہیں، ایک بار اس کے مختلف پہلوؤں کا الگ الگ ہمارے مخالف کے بھی خیال سنتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ جب تک یہ خون جگر نہیں لگائیں گے کیا ہم اس اسپیچ میں بھی کہ صحیح بات کسی کو بتا سکیں گے؟ یہ ہمارا المیہ ہے، اور ہم اس اعلیٰ نصب العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے شعور اور اس خون جگر میں ساتھیوں کیا ہے، کمی ہے، جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو ایک بات ہے کہ دیکھیے، یہ تحریک ایک جہاز کی مانند ہے۔ اب جہاز میں جب انسان جا رہا ہے تو بازو میں مچھلی ہے، کہیں یہ بھی آئے گا کہ میٹھے پانی اور کھارے پانی کی لائن ہے، کہیں اس کی دلکشی ہے۔ تو یہ جہاز چلاتے وقت اگر آپ ان سب کاموں کا انتخاب کرو گے تو اصل رخ آپ کیا کر دو گے، کھو دو گے۔ اصل رخ تو ستاروں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی، ورنہ ستارے ہی اصل کیا کرتے تھے، صحیح منزل کی طرف رخ دیا کرتے تھے۔ تو اس منزل کی طرف لے جانے کو دیکھیے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو خدمت انجام نہیں دے رہا ہے ان کاموں کا آپ کیا کیجئے، انتخاب کیجئے، بھلے وہ کام آپ کی زندگی میں اس کا اثر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم قیامت دیکھ رہے ہو لیکن اگر ایک درخت لگا سکتے ہو تو بھی لگاؤ۔ آپ اس میں دیکھیے بات کیا ہے، بے نیازی کیا ہے، تجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، اس خیر کے کام کو تو انسانیت کے لیے کیا کر جا۔ تو یہ جب تک ہم اس چیز کا اپنا تجزیہ نہیں کریں گے، ہم صحیح معنوں میں اپنے رخ کو صحیح سمت میں متعین نہیں کر سکیں گے۔ جہاز تو چلتا رہے گا، جہاز رکے گا نہیں، اس کا رخ صحیح معنوں میں متعین نہیں ہوگا۔ اب جو بات ہے خاص طور پر
میں آخر میں جو بات کہوں گا، دیکھیے کہ یہ تحریک کسی کی پراپرٹی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. ہم میں کا ہر شخص جو اس تحریک سے وابستہ ہے اس کی وہ امانت ہے اس کے پاس، اور وہ امانت کا حق یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری تحریک کا کیا نظم العین ہے، مجھے اس تحریک کو کن خطوط پر آگے بڑھانا ہے، اور اگر جو لوگ ان خطوط سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ امانت ہی کا حق ہے کہ وہ برملا اس کا کیا کر دے، اظہار کرے کہ یہ چیز آپ کی درست نہیں ہے. تھا کہ نہیں یہ شعور صحابہ کے درمیان؟ کیا تھا؟ یہی شعور تھا کہ ایک خاتون اٹھتی ہے، اے امیر المومنین تم مہر کے حق کو متعین کرنے والے کون ہوتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنا چاہو عورتوں کو دو. یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں. یا اس خون جگر کی مثال دیکھیے کہ ملت کا مسئلہ آتا ہے تو 1 مہینے تک عراق کی زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ڈسکشن کراتے ہیں الصلاۃ الجامع بول کر کہ آؤ اس مسئلے پر ہم غور کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے وہ نور عطا کیا. تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے صحیح معنوں میں ہمارے اثرات دوسرے انسانوں پر نہیں پڑیں گے، نہ ہماری شخصیت پر پڑیں گے. دوسری بات اس ضمن میں آخر میں یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیے عموماً قوموں اور تحریکوں کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب جس مقاصد کو اختیار کرتی ہے اور مقاصد میں اس کو حاصل کرنے میں دیری ہو جاتی ہے تو یا تو عجلت پسندی میں وہ ہر اس کاموں کو اختیار کرنا چاہتی ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کا نفوذ ہو جائے، یا تشدد کی طرف عجلت میں مائل ہو جاتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے مایوسی کا، فرسٹریشن کا، کہ آخر یہ نظام، یہ اقامت دین اس کے لیے کہتے ہیں فکر بناؤ، شخصیت بناؤ، یہ سب کام کب وہ آئے گا. تو یہ مایوسی کبھی کبھی انسان کے اندر ایسا اضمحلال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی تقلید اختیار کر کے ایسے کاموں کو اختیار کرتا ہے کہ اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے، تقلید ہمیشہ کریشن کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کرتی ہے. اللہ کی صفت خلاقیت کی ہے. آپ دوسرے دنیا کو دینے والے ہیں، دوسرے انسانوں کی نقل کرنے والے یہاں بنا کر نہیں بھیجے گئے. اسی لیے میں نے کل بھی وہ بات کہی تھی کہ ہر صحابہ کا ایک الگ رنگ تھا، ہمارے اکابرین کا بھی آپ دیکھیے ہر ایک کا بالکل ڈیفرنٹ کلر تھا. ہم ایک کاپی اور پیسٹ کی پالیسی پہ کیوں آمادہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خون جگر اس میں نہیں لگا رہے ہیں. لیکن اگر ہمارا مقصد اور نظم العین دیر ہے تو اس میں بھی دیر ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف اس کام میں حق کا جہاد ہی کا ہے، نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ آخری بات جو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے کہی وہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ جانتے ہیں جب مولانا پاکستان میں شفٹ ہوئے اور آپ نے اس اسلامی کاز کے لیے کیا کیا، یہ کام کیا کہ وہاں پر الیکشن میں گئے. اب الیکشن میں جانے کے بعد جو آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی کو جو ناکامی ہوئی جماعت اسلامی کو وہاں پر، تو شورش کاشمیری جو بہت جماعت کے فیور میں لکھنے والے بہت پائے کے صحافی ہیں، انہوں نے مولانا سے ایک خط لکھا کہ مولانا سے کہا اس مایوسی کے عالم میں کہ جو ہم تحریک اسلامی کی بات کہتے ہیں تو یہ تحریک اسلامی اپنی کامیابیوں پر باقی کب تک رہی ہے سوائے اس 30 سال کے جو صحابہ کے دور میں ہوا، اور ہمیشہ جو اندھیروں کے رسیا ہیں یا اندھیروں کو پھیلانے والے ہیں وہی لوگ کیا رہے ہیں؟ غالب رہے ہیں. تمام قوتیں انہی کے ہاتھ میں رہی ہیں. تو ہم کب تک ان اندھیروں میں چراغ جلاتے رہیں گے؟ تو دیکھیے بانی جماعت نے جو جواب دیا ہے، کہا دیکھیے سب سے پہلی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس حق کو تم نے یہ کہا کہ وہ کیا ہو گیا ہے، کب غالب رہا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حق کا حق ہونا کسی کے ساتھ مشروط نہیں ہے. کامیابی حق اور ناکامی حق کے ساتھ نہیں ہوتی، اس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. حق تو اپنے آپ میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں ان کی کمی یا کوتاہی کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں. اور تم نے یہ کہا کہ ہم کب تک اندھیروں میں یہ چراغ جلاتے رہیں گے، تو انہوں نے کہا سنو، سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ادا کرو توفیق کہ اللہ نے اس اندھیرے میں ہم کو چراغ جلانے کی توفیق دی، اور اس نعمت کا یہ شکر ہے کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک اس چراغ کو کیا کریں گے؟ جلاتے رہیں گے، تاکہ جو بھی روشنی ہم اپنی سطح پر پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں اس کو مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری تحریک اسلامی کے لیے جو مفید باتیں ہو سکتی ہیں اس کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ